اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت میراں حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اور کسان کے گندم کی فصل کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا قصہ ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سید میراں حسین زنجانی کسی کام کی غرض سے دریائے راوی کے پار دوسرے کنارے پر جانا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک کشتی کے ملا سنتو رام سے کہا کہ ہمیں کشتی میں بٹھا لو، مگر ہمارے پاس کرایہ نہیں۔ سنتو رام نے کہا، جا بابا کام کر، اگر ہم ہر روز تمہارے جیسے لوگوں کو مفت دریا پار کرواتے رہے تو شام کو روٹی کہاں سے کمائیں گے؟ آپ نے فرمایا، سب کے رزق کا کارساز تو اللہ ہے۔ حتیٰ کہ کشتی بھر گئی، ملا کشتی لے کر دریا میں چل دیا۔ آپ واپس آ گئے۔ قدرت خدا کی، دریا بہت طغیانی میں تھا اور یکدم آندھی آ گئی، کشتی قابو سے باہر ہو گئی اور ڈوبنے لگی۔ سنتو رام کے دل میں آیا، کاش میں اس درویش کو کشتی میں بٹھا لیتا تو کشتی نہ ڈوبتی۔ آپ کا خیال آنا ہی تھا کہ سنتو رام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے خیال کی بنا پر کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا، اور اس طرح آپ کی روحانی مدد سے کشتی ڈوبنے سے بچ گئی۔ اس روز سے سنتو رام آپ کی تلاش میں رہنے لگا۔ آخر کار ایک روز آپ سے ملاقات ہو گئی اور اپنے کیے پر معافی مانگتے ہوئے مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اس کا نام محمد زبیر رکھا، وہ آپ کے قریبی خلفاء میں سے تھا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک عقیدت مند جو حضرت سید میراں حسین زنجانی کے پاس آتا جاتا رہتا تھا اور آپ کی بزرگی کا انتہائی قائل تھا، وہ کسی کام کے لیے دریائے راوی کے کنارے پر آیا، دریا کو بذریعہ کشتی عبور کیا، اس کے بعد ایک مقام پر گیا جہاں اسے کام تھا۔ کام کرنے کے بعد واپس لوٹا، اب دریا تک پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ اچانک موسم خراب ہو گیا، تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی، ساتھ ہی بارش ہونے لگی، طوفان کا سماں پیدا ہو گیا، مگر اسی خراب موسم میں دریا کے کنارے تک واپس پہنچایا تاکہ بذریعہ کشتی دریا کو عبور کر کے گھر کی راہ لے، لیکن موسم کی خرابی کے باعث اسے واپسی کے لیے کوئی کشتی نہ ملی۔ اتنے میں رات کی تاریکی چھا گئی، لیکن جوں جوں رات چھانا شروع ہوئی، جنگل کی تنہائی میں خوف بڑھنے لگا۔ طوفان اگرچہ تھم چکا تھا، لیکن اب واپسی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی، مرتا کیا نہ کرتا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک جنگلی درندہ اس کی طرف چلا آ رہا ہے۔ اسے تو جان کے لالے پڑ گئے، لیکن جو ہی جان کا خطرہ لاحق ہوا تو حضرت سید میراں حسین زنجانی کو یاد کرنے لگا اور اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ اگر واقعی وہ تیرا ولی ہے تو آج اسے میری مدد کے لیے بھیج۔ اس کا یہ دعا کرنا تھا کہ اس نے فوراً دیکھا کہ فوراً حضرت سید میراں حسین زنجانی اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اتنے میں وہ درندہ بھی قریب آ گیا، لیکن جب آپ نے اللہ کا نام لے کر آنکھیں بند کرنے کو کہا، جو ہی اس نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر کے بعد اسے کہا کہ آنکھیں کھولو، جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ حضرت سید میراں حسین زنجانی کی جائے قیام پر آپ کے کمرے کے اندر کھڑا ہے۔ وہ اپنی جان بچنے پر بہت خوش ہوا اور حضرت کا بے حد مشکور، رات آپ کے پاس ٹھہرا اور دن ہوتے ہی اپنی راہ لی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سید میراں حسین زنجانی کی قیام گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک ہندو کاشتکار کا کھیت تھے۔ کھیتی باڑی سے اپنا معاش کمایا کرتا تھا، وہ صاحب اولاد تھا اور اس کے 3 بیٹے تھے جو اپنے باپ کے ساتھ ہی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ وہ ہندو کاشتکار عرصہ سے دمہ کے مرض میں مبتلا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے کھیتوں کے قریب ہی ایک درویش ہے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میں دمہ کا مریض ہوں، بے شمار طبیبوں سے علاج کروایا ہے لیکن کہیں سے بھی شفا یابی نہیں ہوئی، آپ ہی میرا علاج کیجیے۔ آپ مسکرائے اور فرمانے لگے، میں کوئی حکیم نہیں کہ تیرا علاج کروں، البتہ ایک شرط ہے کہ تم دین اسلام قبول کر لو تو اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے تندرست کر دے گا۔ اس ہندو نے سوچا کہ دل سے مسلمان نہیں ہوتا، بظاہر کلمہ پڑھ لیتا ہوں، تندرست ہو جاؤں گا، بعد میں دیکھا جائے گا۔
چنانچہ اس نے آپ کے کہنے پر کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کی تکلیف فوراً جاتی رہی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ سچے دل سے مسلمان رہو گے تو ہمیشہ کے لیے تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی، اگر اللہ کو دھوکہ دینے کی نیت ہے تو پھر اس مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس نے سوچا آپ کو میرے دل کی بات کیسے معلوم ہوگی، لہذا آپ کے قدم پکڑ کر عرض کرنے لگا کہ آپ کو میرے دل کی نیت کا کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے دوسروں کے پوشیدہ راز بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ سچے دل سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ عقیدت مندی کے بعد وہ عموماً اپنے کھیتوں سے آپ کی خدمت میں سبزی اجناس وغیرہ بھیجا کرتا تھا۔ اس کے مسلمان ہونے اور آپ کی خدمت میں اشیاء بھیجنے پر اس کے لڑکے اپنے باپ سے اکثر ناراض رہنے لگے، حتیٰ کہ چند سالوں بعد وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے آپ کی خدمت میں سبزی بھیجنا بند کر دی اور کہنے لگے ہمارا باپ تو بیوقوف تھا کہ ایک درویش کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ان کا یہ خیال کرنا ہی تھا کہ ایک ہی دن میں ان کے کھیتوں کی فصل خشک ہو گئی، ساری گندم خراب ہو گئی۔ جب ایک ہی دن میں ان کے آلو، گاجر، مولی، شلغم کے کھیت خراب ہو گئے تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بھگوان کی اس ناراضگی میں ضرور اسی درویش کا ہاتھ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرنا ترک کر دیا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے کیے پر نادم ہوئے اور کہنے لگے دعا فرمائیں کہ ہمارا نقصان پورا ہو جائے۔ آپ نے دعا کی تو دوسرے روز یکدم ان کے کھیت پھر سے ہرے بھرے ہو گئے۔ وہ آپ کی دعا سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے اور آپ کی خدمت اپنے باپ ہی کی طرح آپ کے آخری دم تک کرتے رہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعات آفتاب زنجان سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔